شاہ جی گئے ہر صفت شاہ جی گئے ہر آن شاہ جی گئے میرا آقا تو بھی ہے میرا آقا میں ہوں غلام تیرا میں ہوں غلام تیرا تو بھی ہے میرا آقا میں ہوں غلام تیرا میں ہوں غلام تیرا میری آنے والی نسلیں بھی لے گی نام تیرا لے گی نام تیرا تجھ پر میرا تجھ پر میرا قبیلہ تجھ پر میرا قبیلہ قربان شاہ جی گئے ہر صفت شاہ جی گئے ہر آن شاہ جی گئے پتہ سنے تیرے کرم کا سایہ تیرے کرم کا سایہ چھایا گئے جب سے سر پر چھایا گئے جب سے سر پر تیرے کرم کا سایہ چھایا گئے جب سے سر پر چھایا گئے جب سے سر پر دنیا پکارتی ہے دنیا پکارتی ہے کہہ کر نبی میں اختر کہہ کر نبی میں اختر کہہ کر نبی میں اختر اس در جامت میں اس در جامت میں تیرا اس در جامت میں تیرا فیضان شاہ جی ہے ہر صفت شاہ جی گئے ہر آن شاہ جی گئے ہر صفت شاہ جی گئے ہر آن شاہ جی گئے اے پیلی بیت تیری پہچان شاہ جی گئے ہر صفت سبحان اللہ یہ تھے جناب نعیم اختر صاحب بہت اچھے انداز میں اپنے کلام پیش کر رہے تھے اور ہمیں کیا مشہور ناتھا ہمارے جناب اعظم کرے ہیں اترے شاہ جی پہ پلتے ہیں گزارا ہو تو ایسا ہو اترے شاہ جی پہ پلتے ہیں گزارا ہو تو ایسا ہو اترے شاہ جی پہ پلتے
زیادہ لوگ گیلری میں نہ آئیں، جگہ اگر بہت کم ہے وہیں بیٹھے، کوشش کر کے ذرا جگہ بنا لو. پیچھے لوگ چھوٹے سے لوگ کوشش کریں پیچھے تھوڑی جگہ پیچھے کو کر لیں. بیٹھنے کی کوشش کریں. بیٹھ جائیے، جگہ کو کھول لیجیے. سب حضرات تشریف رکھیں. جو جگہ پیچھے چلو بھیا بیٹھ جاؤ. صحیح آ گیا، صحیح جگہ ہے یہ. دیکھیے سارے لوگ ایک جگہ کو آ نہیں سکتے، تھوڑی سیٹنگ کریں، تھوڑی جو ہے جگہ کو خالی کرائیں، سیٹنگ کو اٹھا لیں. سب یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم گیلری میں بیٹھ جائیں، تو پھر جگہ کہاں سے آئے گی؟ تھوڑا سا خیال رکھیں اس بات کا. جو مشائخ ہیں، جو خانقاہے کے لوگ ہیں، جو ہمارے بیرونی مہمان ہیں، تھوڑا سا خیال فرمائیں.
مانگنا آیا نہیں ہے آپ سے مجھ کو، اگر مانگنا آیا نہیں ہے آپ سے مجھ کو، اگر مانگنے کا بھی سلیقہ میرے شاہ جی دیجئے، وقت ہے یہ مانگنے کا میرے شاہ جی۔ آگے پھر قربان اور بصیرت کے سے آپ ان سے خانوادہ شہریہ کی چمکتی ہوئی گلی اور الحمدللہ للا کے کام پالنے میں معروف ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، اور دعا کریں اللہ کرے زور بیان اور زیادہ نبی حضور موتی کی صاحب مرشد طریقت کہ ہمارے نبیرہ ہیں، یہ خانوادے کے لاڈلے ہیں، حضرت مولوی ثابت میاں صاحب الحمدللہ اسی سال ان کی فراغت ہوئی ہے جامعہ عربیہ سے سلامہ الہ آباد ماشاءاللہ۔ سب حضرات دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں نازل فرمائے۔ آئیے میں چاہتا کیا ہوں تمہیں بھی یہی چاہنا چاہیے، اتنے لوگ فاضل، ہم سب فاضل ہی ہیں، جو کام میں آ رہا ہے بس وہ تھوڑا سا کھڑا ہو باقی بیٹھ جائیں۔ میری بڑی اپلیکیشن ہے، آپ سے درخواست ہے، التماس ہے، ریکویسٹ ہے، شاہ میاں ہمیں سب کو دیکھ رہے ہیں، ہم دکھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بالکل مجھے تو بالکل دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب کے کونے میں بھی اگر ہے تو شاہی بابا کے فائد سے انشاءاللہ کوئی محروم نہیں ہے، کیونکہ ڈسپلن خراب ہوتا ہے اور بدنظمی پیدا ہوتی ہے پروگرام میں۔ دیکھیے کئی مشائخ ہمارے بھیڑ کی نظر ہو گئی، تو یہ غیر مناسب بات ہے کہ آپ یہ خیال نہ رکھیں کہ مشائخ کو جگہ وہ نہ ملے جہاں وہ ان کو بیٹھنا چاہیے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا تھوڑی جگہ بنا لیجیے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ آئیے پھر ہم ان کا خطاب سنتے ہیں اور وقت آج آپ دیں، آپ بہت مختصر نہیں پیچھے قطب العارفین محبوب الواصلین حضور سیدنا سرکار حاجی شاہی محمد شیر میاں نور اللہ مرتبہ کے اس 120ویں عرص مقدس میں آنے والے تمام زائرین اور بالخصوص طور پر حضور صاحب سرکار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد القہار، والصلاة والسلام على سید النبی المختار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آدمیت کو نئے طرز پہ ڈھالا جس نے، ڈگمگاتے ہوئے انصاف کو سنبھالا جس نے، ہر برائی کو کیا دیس نکالا جس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے، اس ہی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں اور نام سنتے ہیں تو سب صلی اللہ کہتے ہیں۔
القلوب ودوائها عافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اشعار بارگاہ قطب الافلاق سید شاہی میاں حضور کے سماعت فرمائے جو آپ کے مجھے نظر ہمارے حافظ و قاری مولانا انوار شیخ صاحب کے قلم سے نکلے ہوئے. میں ذرا پاور بینک نکال لوں. بن گئے جب عاشق محترم شاہی میاں اور آپ کا لطف و کرم یہ کیا ہے کم شاہی میاں, آپ کا لطف و کرم یہ کیا ہے کم شاہی میاں. ہند میں ہم ہو گئے ہیں محترم شاہی میاں, ہند میں ہم ہو گئے ہیں محترم شاہی میاں. اور ہو خدارا ایسا پھر فیض و کرم شاہی میاں, ہو خدارا ایسا پھر فیض و کرم شاہی میاں. دیکھ لوں میں پھر کرے خیر الامم شاہی میاں, دیکھ لوں میں پھر کرے خیر الامم شاہی میاں. اور آپ کے دربار کی شان جمالی دیکھ کر, آپ کے دربار کی شان جمالی دیکھ کر تاج پر کرتے ہیں پیشانی کو ہم شاہی میاں, تاج پر کرتے ہیں پیشانی کو ہم شاہی میاں. اور آپ کے دشمن ہزاروں سر پٹکتے ہی رہے, آپ کے دشمن ہزاروں سر پٹکتے ہی رہے. مرتبہ بڑھ رہا ہے دم بدم شاہی میاں, مرتبہ بڑھ رہا ہے دم بدم شاہی میاں. اور دست اقدس سے عنایت پان کا بیڑا کرے, دست اقدس سے عنایت پان کا بیڑا کریں. آپ کو سرکار کل شاہ امم شاہی میاں, آپ کو سرکار کل شاہ امم شاہی میاں. اور آ رہی ہے چار سو سے یہ صدائیں بار بار, آ رہی ہے چار سو سے یہ صدائیں بار بار. غوث ہو تم قطب ہو تم محترم شاہی میاں, غوث ہو تم قطب ہو تم محترم شاہی میاں. اللہ رب قدیر کا ہم سب پر بے پناہ اور بے پایا احسان کہ ہمیں آج اللہ رب العزت نے یہ سعادتیں میسر فرمائی کہ ہم سیدنا شاہی میاں حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کل کی اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ کتنی بابرکت محفل ہے. بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء, کہ جو بندہ یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ پروردگار عالم کی صحبت میں بیٹھے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے, اللہ کا نہ ید ہے, اللہ کا نہ وجھ ہے, تو اے بندے ہم اللہ کی بارگاہ میں کیسے بیٹھے؟ تو بزرگوں نے بتا دیا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء. جب کوئی شاہی میاں حضور کے کوچے میں آ جاتا ہے تو یہ کوچہ جنت کی ایک پیاری بن جاتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ جہاں اہل اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جاتی ہے. تو ہم دربار شاہی میں بھی ہیں اور ہم جنت کی کیاری میں ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. ہم اپنی حکمت پہ جتنا ناز کریں یہ کم ہے. عزیزان باوقار, جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے بیشتر خطبہ نے اور رات کے خطبہ نے اولیاء کی شان کو اپنے اپنے طور پر اپنے طرز سے بیان کرنے کی کوشش کریں. لیکن مسلمانوں کے نزدیک جو سب سے اہم کتب, جو سب سے بہتر کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی, جس کو ہم آپ قرآن عظیم کے نام سے جانتے ہیں. اس قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور محبوب کے محبوب بندوں کا کیا مقام عطا فرمایا ہے, کیا رفعت عطا فرمائی ہے, کیا بلندی عطا فرمائی ہے, یہ آپ سماعت کرنے کی کوشش کریں. آج ہمیں قرآن اور حدیث کے نام پہ بزرگوں سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قرآن میں بزرگ کا یہ بزرگ سے روز مناتے ہیں, وعدہ و نیاز کرتے ہیں, جنتی کام کرتے ہیں. میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ جو لوگ قرآن عظیم پڑھتے ہیں قرآن عظیم کو کھولتے چلے جاؤ اور صرف سورتوں پہ نظر ڈالو گے تو قرآن عظیم کی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ آتی ہے اور سورہ بقرہ کے بعد قرآن عظیم میں سورہ آل عمران آتی ہے. بتاؤ یہ عمران کون تھے؟ یہ عمران کوئی نبی نہیں تھے بلکہ ایک ولی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کا سورہ, ان کی آل کا سورہ قرآن عظیم میں نازل فرما کر کے یہ بتا دیا کہ صرف شاہی میاں ہی افضل نہیں بلکہ شاہی میاں کے خانوادے کا ہر ایک وہ فرد جو ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا وہ بھی دنیا میں مرتبہ اور مقصد والا ہوگا. صرف سورہ آل عمران نہیں
اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے، قرآن عظیم میں ایک سورہ ہے جس کو سورہ لقمان کہا جاتا ہے۔ یہ کون حضرت لقمان تھے؟ مختلف روایات میں علماء میں اختلاف ہے، لیکن متفق علیہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت لقمان ایک ولی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا سورہ اس قرآن عظیم میں نازل فرما کر کے بتا دیا کہ جو اللہ کا مقرب اور مقدس بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ایسی کتاب میں کرتا ہے جس کتاب کو فرمایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور پھر یہی تک نہیں بلکہ آگے چلیے قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے سورہ مریم اتارا، اور سورہ مریم آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسلام کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی عورت نہ نبی ہوئی ہے پوری شریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو حضرت مریم کا اس طرح کر کے قرآن عظیم میں لوگوں کو کیا بتانا مقصود تھا؟ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ اگر کوئی مرد اللہ کی عبادت و ریاضت کرے گا تو صرف وہی مقرب نہیں ہوگا، بلکہ اگر شادی میاں حضور کی والدہ ماجدہ طیبہ و طاہرہ مائے کی صحابہ بھی اللہ کی مقرب بننے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تلاش و جستجو کرتی رہیں گی تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو قطب یگانہ بنا دے گا، عارف یگانہ بنا دے گا، اور ان کی دعاؤں میں وہ تاثیر پیدا کر دے گا کہ ان کے لب کھل بھی نہیں پائیں گے اور بارگاہ الہی میں ان کی دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ اور صرف یہیں تک نہیں بلکہ اور آگے جائیے، ہم اور آپ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ خانقاہ کیا ہے؟ قرآن عظیم کے اندر آپ اٹھا کر کے دیکھیے ایک سورہ ہے، سورہ کہف۔ کہف کے معنی غار کے آتے ہیں، یعنی یہ وہ غار تھا کہ جہاں اصحاب کہف رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا بھی تذکرہ فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ صرف ولی ہی مقدس نہیں ہوتا بلکہ ولیوں کا آستانہ بھی مقدس ہوتا ہے۔ تو صرف شادی میاں حضور کی ذات اقدس نہیں بلکہ شادی میاں حضور کے جسم سے جو زمین مس ہو گئی ہے وہ بھی دنیا میں عرفہ و اعلیٰ ہو گئی۔ اور حضرت سیدنا سرکار احمد علی شاہ میں حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سجادہ نشین بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں کہ صرف بزرگوں کا جسم افضل نہیں ہوتا بلکہ ان کے جسم سے جو چیز مس ہو جاتی ہے وہ بھی افضل و اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ قطب دل بھی حضور سیدنا حاجی شاہ محمد شیخ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد عارف یگانہ قطب زمانہ حضور سیدنا سرکار احمد علی شاہ میاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنا تہبند مبارک شاہی میاں حضور کو دھونے کے لیے دیا۔ جب شاہی میاں حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے اپنا تہبند دیا دھونے کے لیے، جب آپ نے دھو لیا تو یہ ہوتی ہے بزرگوں سے عقیدت اور محبت۔ آپ نے اس دھوبن کو پھینکا نہیں بلکہ شاہی میاں حضور نے اس تہبند کا پانی پی لیا۔ تو ایسا نہیں کہ شاہی میاں حضور کو بخار آ گیا ہو، ایسا نہیں کہ شاہی میاں حضور کی طبیعت دلیل ہو گئی ہو، بلکہ تاریخ کے اندر یہ جملے رقم ہیں۔ شاہی میاں حضور اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے پیر و مرشد کے اس تہبند کے پانی کو پیا تھا تو 8 دن تک مجھے ایسا لگا کہ میرے سر کے اوپر پہاڑ رکھا ہے، اور جب جب میں نگاہ کو کھولتا تھا مدینے کے تاجدار کی میں زیارت کر لیا کرتا۔ یہ ہے شاہی میاں حضور اور یہ ہے ان کے پیر و مرشد کے جن کے تہبند کے دھوبن کا یہ عالم ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ بزرگوں کے چیز جو مس ہو جاتی ہے وہ بھی افضل و اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اور صرف ان بزرگان دین کا سوروں میں تذکرہ نہیں بلکہ بزرگان دین کیسے چلتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے۔ قرآن عظیم کی آپ صورت مبارکہ اٹھائیے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ، یہ بندے رحمان کے بندے ہیں۔ اور یہاں رک کر کے ایک بات عرض کر دوں، آج خانقاہوں پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ خانوادے میں ہر مسلک و مشرق کا آدمی آتا ہے لیکن یہ خانوادے والے کسی کے لیے در بند نہیں کرتے۔ ہم اس لیے بند نہیں کرتے کہ شاہی میاں عباد الرحمان ہیں اور رحمان کی صفت یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ مومنوں کو رزق دیتا ہے ویسے ہی کافروں کو رزق دیتا ہے، جیسے ہی وہ نمازیوں کو پانی دے رہا ہے ایسے ہی مشرکوں کو پانی دے رہا ہے۔ تو شاہی میاں حضور کی الرحمان جو اللہ کی صفت ہے وہ شاہی میاں حضور میں موجود ہے۔ تو ان کے یہاں اپنا بھی آئے گا، وہ بھی جھولی کو بھر کر کے لے کے جائے گا، اور بیگانہ آئے گا وہ بھی اپنے خالی دامن کو پر کر کے یہاں سے چلا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ عباد الرحمان ہیں، اور جو ہم قرآن عظیم میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی دو صفتیں ہیں، ایک صفت رحمان ہے دوسری صفت رحیم ہے۔
मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह की ये दोनों सिफतें बिना सिफत रहमान के सदक़े पूरी दुनिया को रिज़्क़ मिल रहा है। अल्लाह की कोई इबादत करे ना करे, उसके लिए कोई नमाज पढ़े ना पढ़े, पूरी दुनिया को रिज़्क़ मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, पानी मिल रही है, हवा मिल रहा है। ये उसकी सिफत रहमान का तकाजा है। और सिफत रहीमी का तकाजा ये होगा कि जब सूरज सवा नेज़े पे होगा, जमीन तपती होगी, उस वक्त अल्लाह ताला अपने खास बंदों को अपने साए में जगह अता फरमाएगा और उनकी गुर्बत और उनकी मईयत और सोहबत में रहने वाले जो लोग होंगे, अल्लाह उनके साथ उनके सिर्फ यही नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया इन बुजुर्गों की जिंदगी को कुरान कहता है कि जब ये जमीन पे चलते हैं तो तवाज़ु और इंकिसारी के साथ चलते हैं, हिफ्ज़ और इंकिसारी के साथ चलते हैं। और वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, और जब इन बुजुर्गों से कोई छेड़छाड़ करता है तो क़ालू सलामा, उसको सलामती की दुआ देकर के गुजर जाते हैं। क्योंकि कोई भी आलिम, कोई भी वली, कोई भी कुतुब, कोई भी मदार, कोई भी गौस उस वक्त तक कुतुबियत पे फाइज नहीं हो सकता, उस वक्त तक विलायत पे फाइज नहीं हो सकता जब तक कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर अदा को अपनी जिंदगी में महफूज ना करें। जो सरकार की इत्तिबा करते हैं वही जमाने के ताजदार बना करते। यही तक नहीं कुरान अज़ीम में अल्लाह ने तज़किरा फरमाया, बल्कि और आगे चलिए, जब इन बुज़ुर्गान दीन का विसाल होता है तो हम और आप की तरह नहीं होता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन यक़ूलूना सलामुन अलैकुम उदख़ुलुल जन्नता बिमा कुन्तुम तअमलून। जब अल्लाह वालों का लम्हे करीब आता है, दुनिया से रुख़सत होने का वक्त करीब आता है, तो इनके पास फरिश्तों की जमात हाजिर होती है और किसी आम इंसान की तरह इनके जसद खाकी से इनकी रूह तैयब को नहीं निकाला जाता, बल्कि फरिश्ते क्या कहते हैं, सलामुन अलैकुम, ऐ शादी मियां हुजूर आप पर सलामती हो, आप पर खुदा की रहमत हो, आपके लिए वो जन्नत है जिस जन्नत का अल्लाह ताला ने आपसे वादा किया। ये है मकाम शादी मियां हुजूर और ये कुल शरीफ की सादतें हैं, ये लम्हे हैं। इसी तरह एक मिसाल दूंगा आपको। आपने देखा होगा कि जब कोई फकीर किसी दर पे जाता है और वो अपना सवाल करता है तो घर वाले उसको मना कर देते हैं, लौटा देते हैं कि भाई पूछे हुए नहीं है। लेकिन जब किसी के यहाँ शादी की तकरीब का मौका होता है और कोई साहिब जब अपनी झोली फैला करके अपने दामन को फैलाता है और फैलाने के बाद जब उस बारात वाले घर में सवाल करता है तो उस घर से महरूम नहीं किया जाता। तो आज शादी मियां हुजूर की बारात है, यहाँ शादी मियां हुजूर से लेकर के सैयदना सरकार गौसे आजम से मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम तक के बुजुर्ग मौजूद हैं। तुम यहाँ से मांगते चले जाओगे, अल्लाह ताला शादी मियां हुजूर के सत्ते में तुम्हारी दुआओं की तकमील फरमाता है। और आपको ये मालूम है कि जब पंखा किसी एक के लिए चलता है, आपके घर पे जब मेहमान आते हैं तो आप पंखा किसके लिए चलाते बताइए? मेहमान के लिए कि अपने लिए? मेहमान के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि पंखा सिर्फ मेहमान के लिए चल रहा हो तो मेहमान को हवा लगे, बल्कि घर में जितने होते हैं सबको हवा लगती है। ऐसे ही आज हम और आप कुतुबे पीर सैयदना शादी मियां हुजूर के हाजिर हैं, तो मलाइका तो इनकी कुर्बत अक़दस पर रहमत नाज़िल कर रहे हैं। लेकिन पूरे पीलीभीत में इस वक्त जो शादी मियां हुजूर की अकीदत में यहाँ आया हुआ है उसके ऊपर भी अल्लाह की रहमत नाज़िल हो रही है और अल्लाह का करम और फज़ल नाज़िल हो रहा है। इसलिए अज़ीज़ान बावक़ार औलिया से अपनी अक़ीदतों को मजबूत करो और औलिया से हसद अदावत को से बात आ जाओ, क्योंकि बुखारी शरीफ में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, कि जिसने किसी मेरे वली से बुग़्ज़ रखा, दुश्मनी रखी, तो वो अल्लाह से ऐलान करता है। मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, कि किसकी मजाल है कि वो रब्बे कायनात के साथ मसले पैकार हो जाए। और याद नहीं पा रही, लेकिन चलवा दी। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह लोडिंग ले रही थी पूरी इस्लामी तारीख के अंदर से दो जगह बात है। एक तो फरमाया कि जो बुजुर्गों का गुस्ताख हुआ है, उस
بزرگوں سے عداوت رکھنے والا ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے. اور دوسرے مقام پہ سود خوروں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جو سود سے بات نہیں آتے تو اللہ ان سے اعلان جنگ کرتا ہے. تو ایک مخلوق خالق سے اعلان جنگ کرے اور ایک خالق مخلوق سے اعلان جنگ کرے تو یہ افضل ہوتا ہے کہ مخلوق خالق سے جنگ کرے. اور یہ کسی کی ہمت نہیں ہے. تو یاد رکھو اللہ والوں سے سچی محبت کرو, ان سے عقیدت کرو. اس لیے کہ حدیث قدسی کا بس آخری جملہ آپ کے گوشے گزار کر کے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, من عادى لي وليا, کہ جو بھی بندہ کسی اللہ والے سے دشمنی رکھے. آپ بتاؤ دشمنی کرنے کے لیے تکلیف دینا ہوگا, قلم سے لکھنا ہوگا, زبان سے بولنا ہوگا. تو اللہ کے رسول نے حدیث قدسی کے ذریعے اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ من آزا مانے ہوتا ہے تکلیف دینا, اور تکلیف دینے کے لیے کسی سے کچھ کہنا پڑے گا, کچھ بولنا پڑے گا, کچھ حرکت کرنا پڑے گی, کچھ تقریر کرنا پڑے گی. اللہ کے نبی نے اپنے ماننے والوں کو یہ عقیدہ دے دیا اگر تم بزرگوں کی بارگاہ میں کچھ نہ بھی بولو, کچھ نہ بھی لکھو, کچھ نہ بھی کرو, صرف اگر شادی میاں حضور کی قطبیت کے مسئلے میں یا نماز جنازہ کے مسئلے میں یا سلسلے کے فروغ اور شوق کے مسئلے میں اگر تمہارے دل میں کینہ ہے تو تم اللہ سے اعلان جنگ کرنے والے. اور شادی میاں حضور بہت قیمتی جملہ دینا, یہ ولی نہیں بلکہ ولی گر ہیں. ان کی گلی میں جو آ جاتا ہے وہ اپنے وقت کا قطب الطاف بنتا ہے. اور شادی میاں تو قطبیت کسی مولوی نے نہیں, کسی محدث نے نہیں, کسی مفسر نے نہیں, بلکہ مدینے کے تاجدار نے عطا فرمائی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مقام رسالت. یہ تو وہ درگاہ ہے, وہ بارگاہ ہے کہ جہاں کوئی پیر کے پاس کوئی پڑھا لکھا آدمی آئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطمئن اور سیٹسفائی کر دے گا, لیکن جس کے پاس جس کے علم کے گھنٹے بج رہے ہو, حضرت شیخ شاہ سلامت اللہ محدث رامپوری جیسی عظیم ہستی جب شاہی میاں حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو ذاتو تلمذ آتے تھے اور اتصال خیر دے کر کے اپنے گھر پہ واپس ہوا کرتے تھے. یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں حضرت نظام الدین اولیاء کے سجادہ نشین حضرت سیدنا خواجہ حسن نظامی آتے تھے, اور ایک مرتبہ جب وہ آنے کا ارادہ کیا تو ان کی جیب میں پیسے کم تھے تو کچھ آنوں کے آپ کے لیے انہوں نے تبرک لے لیا. جب خانقاہ شریف میں واپس آئے شاہی میاں حضور اپنے حجرے سے نکلے تو فرمایا کہ میاں جب کچھ نہیں ہے جیب میں تو میرے لیے کیوں لے آئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا ہے کہ جب بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں بلکہ بھرے ہاتھ آیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ شاہی میاں حضور جب آپ یہ جان لیں گے تو آپ نے میرے آنے کا مقصد بھی جان لیا. آپ نے فرمایا کہ تم تصویر کے لیے آئے ہو, تم یہ چاہتے ہو کہ جنات ہمارے قبضے میں ہو جائیں. یاد رکھو یہ محمد شیر شاہ جی باللہ الواحد القہار کے تابع ہو گیا ہے. اللہ نے ساری مخلوق کو میرے تابع کر دیا ہے. اے نظام تم بھی اللہ کے تابع ہو جاؤ, سارے جنات اور ساری مخلوق تمہارے تابع ہو جائے. یہ مقام ہے سیدنا شاہ میاں حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. اور ہم اور آپ کا جب انتقال ہو جاتا ہے, جب وصال ہو جاتا ہے تو ہماری مغفرت کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے, دعا کی جاتی ہے. لیکن آپ جس مرشد کامل جس قطب یگانہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہو, ان کی نماز جنازہ ایسی نہیں تھی کہ نماز جنازہ پڑھنے سے شاہی میاں حضور کی مغفرت ہو گئی ہو. جب شاہی میاں حضور کا رسالے کو ملال ہوتا ہے پھر حضرت رامپور شریف سے حضرت شیخ شاہ سلامت اللہ رامپوری چلتے ہیں. ایک میدان میں شاہی میاں حضور کے جنازہ مبارکہ کو لے جایا جا رہا تھا. راستے میں حضرت محدث سورتی نے جب مجمع جب نے خطیب دیکھا تو کہنے لگے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جس بندے مومن کے جنازے میں 40 لوگ ہوتے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو شیخ شاہ سلامت اللہ نے کہا تھا مولانا یہ وہ جنازہ نہیں کہ جن کی نماز پڑھنے سے مغفرت ہوتی ہے, یہ ایسے مرد مجاہد کا جنازہ ہے کہ جو ان کی نماز پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کرے گا. یہ مقام ہے شاہی میاں حضور کا. اس لیے عزیزان باوقار بزرگوں سے اپنی نسبتوں کو مضبوط کرو, اور یہ بات یاد رکھو کہ شاہی میاں کے فیض کا در ہے کھلا ہوا, در پر امیدواروں کا میلہ لگا ہوا.
اور آستانے سے ہزاروں آج بھی ہیں فیض یاب، آستانے سے ہزاروں آج بھی ہیں فیض یاب، کم نہیں ہوتی کبھی دولت محمد شیر کی، کم نہیں ہوتی کبھی دولت محمد شیر کی۔ وَقُلْ قَوْلِ هَذَا اسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنَاتِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی بصیرت افروز پربخش آپ خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ اب میرے بھی سن لو دو چار شعر۔ تھوڑا آواز متاثر ہو گیا، رات کوئی بدپریزی کر دی۔ چھوڑ دوں کیسے بھلا میں در محمد شیر کا، کئی لوگ فکر میں ہیں کہ ہٹ نہ گیا۔ چھوڑ دوں کیسے بھلا میں در محمد شیر کا، لطف جب سب ہے میرے گھر پر محمد شیر کا، لطف جب سب ہے میرے گھر پر محمد شیر کا۔ اور بطور خاص تھوڑا سا اشارہ صابر میاں صاحب اللہ نے بھی فرمایا، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، ہم کبھی بھی الحمدللہ قدرہ بزرگ ہو، پہلے تو اللہ کی بارگاہ کے سب مقرب ہیں تو عالم ہے، ہمیں مجھے باشیر کرنے کا حق ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ کبھی ہم اگر کسی بھی بزرگ کے بے ادب ہیں تو سب سے پہلے شاہ جی میاں کے بے ادب ہیں، لیکن اگر کوئی بے ادبی کرے گا اور ہمیں پتہ چلے گا ہم ضرور اس کا دفاع کریں گے، ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ تو ابھی آپ نے سن بھی لیا کہ نماز جنازہ کے تعلق سے غلط روایتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ شاہ جی میاں حضور کو ایک روایت یہ بیان کی گئی کہ اعلیٰ حضرت تشریف لائے تو حسام الحرمین پہ دستخط کرانے کے لیے شاہ جی میاں نے دستخط نہیں کرے تو ان کا فیض بند کر دیا، شاہ جی میاں کا فیض بند کر دیا، اور اس کے بعد شاہ جی میاں حضور نے توبہ اللہ کری تو پھر فیض جاری ہوا۔ کیا شرم نہیں آتی تمہیں ایسی روایتیں گڑھنے سے اور بیان کرنے سے؟ تو یار شعر سماعت فرمائے کہ حرکتیں تیری مخالف سب مجھے معلوم ہیں، حرکتیں تیری مخالف سب مجھے معلوم ہیں، پیٹھ پیچھے غیر کا، منہ پر محمد شیر کا، پیٹھ پیچھے غیر کا، منہ پر محمد شیر کا، حرکتیں تیری مخالف سب مجھے معلوم ہے۔ یہ چپڑتا ہے، کہتا ہے شاہدینہ کا نام لے رہا ہوں اور اندر اندر توحید کر رہا ہوں، دیپک روٹی کر رہا ہوں، ارے دل سے کر لے، مطلب بڑا تو لے لیا شاہدینہ کا نام۔ حرکتیں تیری مخالف سب مجھے معلوم ہے، پیٹھ پیچھے غیر کا، منہ پر محمد شیر کا، مجھے تو دنیا جانتی ہے، میرا روما روما شاہ جی میاں کے فیضان سے مالامال ہے، میری پہچان دنیا میں الحمدللہ میرے شاہ جی سے ہے، کون نہیں جانتا، بڑی بڑی خانقاہوں میں الحمدللہ انوار اگر پہچانا جاتا ہے تو شاہ جی کے حوالے سے، انوار کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، شاہ جی کا فیضان ہے۔ تو سنو، لاکھ بھٹکایا مجھے، لاکھ بھٹکایا مجھے، نہیں صاحب، لاکھ بھٹکایا مجھے، انوار میں بھٹکا نہیں، لاکھ بھٹکایا مجھے، انوار میں بھٹکا نہیں، ایسا دامن پکڑا ہے کہ سگر محمد شیر
तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है, अभी बच्चे ने बोल के दिखाया। बड़े हमारे हुजूर नौशे मियां साहब दुनिया जानती है कैसे मरते मुजाहिद थे। फिर शासन हुआ, पीर हुआ, उलमा हुए, हक बात आई तो ऐसे खड़े हो गए जैसे जबले इत्तेफाक। अल्हम्दुलिल्लाह, कौन नहीं जानता है नौशे मियां को, लेकिन इनको बोलने की जरूरत नहीं है, अनवार काफी है। अगर तुमने गलत रवायत बयान करी, बेटा घर तक नहीं छोड़ूंगा, कब तक। अगर तुमने ये रवायत दिखा दी, 1 लाख रुपए उनसे जारी में ऐलान कर रहा हूं, लाभ दिखाओ। कोई भाई का लाल है, तुमने अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो दिखाओ ये रवायत कि शादियां का फैल बंद हो गया था। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे जिसके दर पर ऐसा फैल बढ़ता हो कि जहां गूंगे बोलते हो, जहां बेइल्मों को इल्म मिलता हो, जहां सबुल फाजिल आए तो मुफस्सिर आज़म बन जाए, आला हज़रत आए तो हामिद सलाह साहब के लिए दुआ कराए, मुरादाबादी आए तो कहे कि अगर शेर है इस वक्त बर्रे सदीर में तो शाही मोहम्मद शेर है। ये वो उलमा है कि उस वक्त बर्रे सदीर में 4 ही का टंका बज रहा था। शेर मोहम्मद शरफपुरी, फजलेगंज मुरादाबादी और शाही मोहम्मद शेर मियां। वक्त फिर ज्यादा हो जाएगा, इतनी काफी है। जाओ, मैं तो बोलना ही नहीं चाहता, मैं खादिम हूँ यहाँ का, मैं चाहता हूँ सब बोले, तकलीफ करें, पढ़ें, लेकिन मजबूर किया जाता है मुझे बोलने के लिए। यकीन जानिए आप, अमन अमान की जरूरत है मेरे भाइयों, मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद रहने की जरूरत है। सारे पीरों का अदब हमारे पीर सिखाते हैं। हमेशा मुझे काट के रखा मेरे मुर्शिद ने भी, और हुजूर नौशे मियां साहब ने भी, और मुद्दे मियां साहब किबला भी। हमेशा कोई बात ऐसी आई, बोले रहने दो रहने दो रहने दो, रहने दो। ये जितना छोड़ोगे ये उतना छेड़ते हैं। इसलिए पहले किसी को मत छेड़ो, जब छेड़े कोई को मत छोड़ो। पहले किसी को मत छेड़ो, जब छेड़े कोई को मैं छोड़ूंगा नहीं। बदनाम तुम मुझे करते हो, आला हज़रत का गुस्ताख बताते हो, गुस्ताख तुम हो। तुमने झूठी रवायत बयान करके किस पर तोहमत डाली, आला हज़रत पे बांधी नहीं। ये तुमने झूठी तोहमत किस पे बांधी? या शादी मियां पे बांधी? नहीं, आला हज़रत पे बांधी। क्या समझ रहे हो? जो बात ही नहीं है और तुम पैदा कर रहे हो, झूठ हुआ नहीं हुआ। गौर करो, फिक्र करो। पिछले साल भी देखिए वो रॉ में उन्होंने बयान किया था, यही वक्त था पुल का। हमारे भाई उन्होंने लेके आए थे। हालांकि हम सबको यहाँ मौका देते हैं, हमें पता थोड़ी है कि किसके पेट में क्या था। कहने लगे कि शादी ब्याह की नमाज पढ़ाई थी। नमाज कर रहे हैं आप, तुमने पढ़ा क्या है? अरे तुमने, जबकि हमारे शादी की किताबें तो बहुत कम है, लेकिन जितनी है बहुत है। तो सीना दर सीना भी है और मसालिकुल सालिकीन जैसी किताबें मौजूद हैं जो हमारे उलमा ही बयान करते हैं। इतना मशहूर वाक़या और उसे आप कोर्ट में ले जा रहे हैं। बहरहाल मैं, अगर कोई मेरी मुझसे गलती हुई है तो मैं माफी चाहूँगा। हो सकता है कोई जुमला ऐसा निकल जाए, लेकिन मैं ये जरूर मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा अपने तमाम उलमा से कि ये दौर वो दौर नहीं है कि हम तनकीद की दुनिया में रहें, बल्कि हमें अब अमन अमान की तकरीरें, मेल मोहब्बत की तकरीरें, जोड़ने की तकरीरें करें, इंतशार और इख्तिलाफ से दूर रहें। और एक मौजू, वैसे हमारे हाजी इदरीस साहब जो हमारे बड़े खानवादे के मंजूर नजर हैं, हालांकि ये इशारा तो कर रहे थे मुझे, लेकिन आप जानते हैं मेरे पास किसी का पर्चा आ जाता है तो मेरा फर्ज बन जाता है कि अगर मौका मिल गया तो मैं उसे बुला देता हूँ। वो बहुत इशारे कर रहे थे कि मेरी तस्दीक करा दो। मैं डरता हूँ किसी नए मौलवी से, क्या पता मेरा बुखार इधर को निकाले। हाँ, ये होता है, कहाँ का बुखार कहाँ निकालता है। आखिर उसने वो गलत बयानी की कि मुझे बोलना पड़ गया।
आपको याद है मैं काम लायक बोला, मैं ज़्यादा नहीं बोला, मैंने हजरत का इशारा समझ लिया कि मैं जुमला ही काफी है। लेकिन खुदा की कसम तुम कौन सी बातें करते हो? अब हजरत इशारा फरमा रहे हैं, बस रहने दो बोलो। आइए फैजान शादी की शाह फैजान कदीम कहो सुभान अल्लाह। और ये कदीरी करके बजा रहे हैं जरा बहुत कदीम सुभान अल्लाह। आइए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ने वाले आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह साहिब सजादा हुजूर बनने में की उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। नाम समान फरमाए, कहें सुभान अल्लाह। एक भी गीत नहीं, हर सुफेला है उजाला, हर सुफेला है उजाला, शाह जी सरकार का हर सुफेला है उजाला, हर सुफेला है उजाला, शाह जी सरकार का हर सुफेला है उजाला, जहाँ में बोलबाला है, जहाँ में बोलबाला, शाह जी सरकार का है, जहाँ में बोलबाला। माँ की खिदमत करके हमको तरबियत फरमाई है, माँ की खिदमत करके हमको तरबियत फरमाई है, जरूरत ही नहीं उनको, फिर दुनिया के टुकड़ों की जरूरत ही नहीं उनको, फिर दुनिया के टुकड़ों की जरूरत ही नहीं उनको, फिर दुनिया के टुकड़ों की जरूरत ही नहीं। खा रहे हैं जो निवाला, खा रहे हैं जो निवाला, शाह जी सरकार का खा रहे हैं जो निवाला, शाह जी सरकार का। साथ में आने लगे छोटे बड़े अफराद सब, साथ में आने लगे छोटे बड़े अफराद सब, साथ में आने लगे छोटे बड़े अफराद सब। जब अलम हमने निकाला, जब अलम हमने निकाला, शाह जी सरकार का जब अलम हमने निकाला। आपके हवाले से कोई पूछे कौन है इस शहर का मालिक, तो फिर झुक गया शाह जी। कोई पूछे शहर का, कोई पूछे कौन है इस शहर का मालिक, तो फिर कोई पूछे कौन है इस शहर का मालिक, तो फिर कोई पूछे कौन है इस शहर का मालिक, तो फिर कीजिए उसको हवाला, कीजिए उसको हवाला, शाह जी सरकार का कीजिए उसको हवाला, शाह जी सरकार का। साहिब सजदा में निकाल गए हजरत मुन्ने मियाँ हो या शहे नौशे मियाँ, 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 चौनशी
सालान से भी आप करूँगा कि थोड़ा सा वहाँ तक चले जाएं और हजरत को ले आए, थोड़ा भीड़ भाड़ ज़्यादा है और सब कुछ भीड़ के साथ से बात करना। दस बजकर 40 मिनट पर खुल का वक्त मुकर्रर किया गया है, लेकिन आगे भी बढ़ सकता है। बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हज़रत हाजी शाहजी मियाँ हुजूर का कुल शरीफ किस वक्त क्या मुकर्रर है। तो मैं बता दूं 10 बजकर 40 मिनट पर मुकर्रर किया गया था, लेकिन थोड़ा सा वक्त और लग रहा है। और जिस तरह से आप लोग जुड़े हुए हैं बरेली दर्पण पर, तकरीबन 426 लोग इस वक्त मुझे दिख रहे हैं। मियाँ हुजूर का हुक्म है, मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ। बस बोले या रसूल अल्लाह, मैं पेश करता हूँ फरमाइश का इकराम करते हुए। मुस्तफा का दुलारा, मुस्तफा का दुलारा, गौसे आज़म का प्यारा, मुस्तफा का दुलारा, गौसे आज़म का प्यारा, गौसे आज़म का प्यारा, मुस्तफा का दुलारा, बोलो शाहजी मियाँ जिंदाबाद, 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 बोलो शाहजी मियाँ जिंदाबाद। हो रहा है हमारा जिसके दर से गुजारा, हो रहा है हमारा जिसके दर से गुजारा, बोलो शाहजी मियाँ जिंदाबाद, जिंदाबाद, बोलो शाहजी मियाँ जिंदाबाद। और बात देखें, मेरा शाहजी विलायत का एक फूल है, मेरा शाहजी विलायत का एक फूल है। इनको समझा नहीं ये तेरी भूल है, सुन्नियों के लिए ढाल है ये, शाह दर
بولو شاہ جی میاں بولو شاہ جی میاں زندہ باد بولو شاہ جی میاں زندہ باد بولو شاہ جی میاں زندہ باد کون ابطال ہے کون مجذوب ہے رب کے محبوب کا کون محبوب ہے کون ابطال ہے کون مجذوب ہے رب کے محبوب کا کون محبوب ہے کون ہے شیر شیر خدا کا کون توڑے گا پنجہ بلا کا جب یہ پوچھا گیا تو جب یہ پوچھا گیا تو ہر کسی نے پکارا جب یہ پوچھا گیا تو ہر کسی نے پکارا بول شاہ جی میاں زندہ باد بول شاہ جی میاں زندہ باد بول شاہ جی میاں زندہ باد نبی رہے حضور نبی صاحب قاضی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھے بابا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد حضور شاہی مشیخنا کے حوالے پیش کرنا سماعت فرمائیں. کتنے لوگ دلوں پہ دیکھ لو قبضہ میرے شاہ جی میاں کا ہے دلوں پہ دیکھ لو قبضہ میرے شاہ جی میاں کا ہے دلوں پہ دیکھ لو قبضہ میرے شاہ جی میاں کا ہے دلوں ہر کسو چل رہا چیکا میرے شاہ جی میاں کا ہے ہر کسو چل رہا چیکا میرے شاہ جی میاں کا ہے دلوں پہ دیکھ لو قبضہ میرے شاہ جی میاں کا ہے. کتنے لوگ بجائے عرش پہ ڈمکا میرے شاہ جی میاں کا ہے بجائے عرش پر ڈمکا میرے شاہ جی میاں کا ہے بجائے عرش پر ڈمکا میرے شاہ جی میاں کا ہے بجائے عرش پہ ڈمکا میرے شاہ جی میاں کا ہے جدھر بھی دیکھی ہے چرچا جدھر بھی دیکھی ہے چرچا میرے شاہ جی میاں کا ہے جدھر بھی دیکھی ہے چرچا میرے شاہ جی میاں کا ہے جدھر بھی دیکھی ہے چرچا میرے شاہ جی میاں کا ہے سر پہ کالی ٹوپی کا کرتا نیلا ہے تہبند ہے سر پہ کالی ٹوپی کا کرتا نیلا ہے تہبند ہے سر پہ کالی ٹوپی کا کرتا نیلا ہے تہبند ہے سر
لباس پاک یہ سادات تیرے شاہ جی میاں کا ہے لباس پاک یہ سادات تیرے شاہ جی میاں کا ہے اللہ سبحان اللہ اے پیلی بیت ہے آ کر کبھی تم عرس میں دیکھو یہ پیلی بیت ہے آ کر کبھی تم عرس میں دیکھو یہ پیلی بیت ہے آ کر میں کل ہوتا میرے شاہ جی میاں کا ہے دلوں میں دیکھ لو قبضہ میرے شاہ جی میاں کا ہے ان کی صاحب بہت قریب ہے میں اردو صاحب سجادہ کی طرف سے پیلی بھیت کے پرشاسن کمانڈر ان چیف جناب ایس پی صاحب اور ایس ڈی ایم صاحب کوتوال صاحب اور ان کے پورے عملے کو بہت ہی مبارکباد اور بہت ہی پرشنسنیہ کام کہ انہوں نے شاہ میاں کے عرس میں بہترین نظم و نسق سنبھالا ہے اور ہمارے زائرین کو پوری طرح سے سرکشت رکھنے کی کوشش کی ہے بہت بہترین انتظام رہا ان کا بہت دھنیواد کے پاتر ہیں لائق مبارکباد ہیں ہم تمام ان کی ہدایت کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے آئیے پھر اب ہم ان کی طرف خلافت قرآن عظیم کی طرف چلیں بہت باضابطہ بیٹھ جائیں یہ اشیر میاں کو دے دیجیے پیپر لکھا ہوا ہے نیچے لکھا ہے اشیر میاں کو دے دیجیے ان کو اشیر میاں کو ہمارے نفیس میاں سے بھی 2-3 شعر سن لو اب یہ لوگ کہتے تو نہیں ہیں لیکن من ہی من مسکرا رہے ہیں ہم تو سمجھ رہے ہیں بہت نظم و نسق سنبھالتے ہیں بڑی خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے پڑھتے ہیں 2-3 شعر ذرا بادل نہیں ہے مگر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے باہر لوگ کہاں بیٹھے ہیں دھوپوں میں بیٹھے ہیں گلیوں میں کھڑے ہیں بس اب جلدی سے نپٹا دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و حبیبنا و بارک و سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب دیکھ کر تیرا دربار شاہ جی میاں دیکھ کر تیرا دربار شاہ جی میاں دیکھ کر تیرا دربار شاہ جی میاں سر جھکاتے ہیں دار شاہ جی میاں دیکھ کر تیرا دربار شاہ جی میاں سر جھکاتے ہیں سردار شاہ جی میاں اس کا دشمن زمانہ بگاڑے گا کیا اس کا دشمن زمانہ بگاڑے گا کیا جس کے تم ہو طرف دار شاہ جی ایک پل میں پہنچاتے ہو شہر نبی ایک پل میں پہنچاتے ہو شہر نبی ایسی پائی ہے رفتار
बेदीन एक पल में पहुँचाते हो शहरे नबी। ऐसी पाई है अफ्तार शादी मियां दीन आका में बेदीन दाखिल हुए, दीन आका में बेदीन दाखिल हुए। देख कर तेरा किरदार शादी दीन आका में बेदीन दाखिल हुए। देख कर तेरा किरदार शादी मियां। तिलावत कुरान अज़ीम शुरू हो रही है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه إذ جاءه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن